بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اے ویری اسپیشل ایپیسوڈ آف تھنگز دیٹ میٹر. میں نے ویڈیو میں بھی اناؤنس کیا تھا کہ انشاءاللہ دس ویک کلاس از گوئنگ ٹو بی ویری اسپیشل, سو کلوز ٹو مائی ہارٹ, بیکاز ہم لوگ آپ کو یہ تو بتاتے رہتے ہیں کہ علم کی بہت اہمیت ہے, علم حاصل کرنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, قرآن سیکھنا ہے, قرآن پہ عمل کرنا ہے, اور مختلف کتابیں آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں, مختلف تفاسیر آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں. ہاؤ ایور مجھے بہت سے سوالات آ رہے تھے کہ قرآن پڑھنا کیسے ہے, کون سی تفسیر پڑھیں, قرآن کو کیسے سمجھیں, کس سورہ سے سٹارٹ کریں, واٹ از دا اپروچ, ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. پھر قرآن پڑھنے کے حوالے سے جو سوالات جنم لیتے ہیں ان سوالوں کو ہم کیسے جو ہے وہ لیں, ان کے آنسرز ہم کہاں سے تلاش کریں. سو الحمدللہ آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں تھنگز دیٹ میٹر کی جو اگلی کلاس ہے اس میں نالج ڈیفینیٹلی اسی پہ میرا فوکس ہوگا کہ نالج حاصل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, بٹ میں ہینڈز آن اپروچ کے ساتھ آپ سب کو قرآن پڑھ کے دکھاؤں گا. میرے پاس کچھ کتابیں ہیں, وہ کتابیں میں آپ کو دکھاؤں گا, کچھ تفاسیر ہیں وہ دکھاؤں گا. میں آپ کو انشاءاللہ ایک اپروچ بتاؤں گا کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں, قرآن کو ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں, اور قرآن کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ, دیکھیں میری جو جرنی ہے قرآن کے حوالے سے, اٹ واز ان 2007 میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. قرآن کو پڑھنے کے مختلف طریقے, ایک ہے کہ آپ سمپل ٹرانسلیشن سے گو تھرو کریں. آپ پہلے ایک سورہ کا کرکس لے لیں, اوور آل گو تھرو کر کے کہ چلو پہلے ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں, جو سوالات پیدا ہوں گے ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتا ہوں, صبر کے ساتھ چلتا ہوں یا چلتی ہوں. لیٹس ریڈ قرآن کہ اس میں ہے کیا, اوور آل اس کی ایک تھیم کیا ہے قرآن کی, پھر ہر سورہ کی کیا تھیم. دوسرا طریقہ ہے بہت ڈیٹیل میتھڈ ہے کہ ہم ایک سورہ کھول لیں, اس کا ورڈ بائی ورڈ میننگ بھی دیکھیں, پھر یہ ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کی تفسیر بھی دیکھیں. تفسیر وین اٹ کمز ٹو تفسیر ہم مختلف تفاسیر دیکھیں, نوٹس بنائیں, پراپر محنت کر کے قرآن کو سیکھیں. یہ طریقہ ظاہر ہے بہت ٹائم مانگتا ہے, اس کے لیے بہت کمٹمنٹ چاہیے, اس کے لیے آپ کو 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں. میں آج آپ کو دونوں طریقوں کے بارے میں بتاؤں گا, مختلف تفاسیر کے بارے میں بھی بتاؤں گا, اور اپنا ایک پرسنل اوپینین دوں گا کہ میں نے قرآن کو کیسے سیکھا تھا جب 2007 میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا. اور اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ میری زندگی میں اللہ کے بہت کروڑوں احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھا. میں نے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں قرآن کی محبت پیدا کی, مختلف ٹرانسلیشنز میں نے دیکھیں, اور اپنی طرف سے جتنی میں ایفرٹ کر سکتا تھا قرآن کی مختلف تفاسیر دیکھیں. لیکچرز پریپیئر کرتے ہوئے بھی ہم قرآن جو ہے وہ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں, ہمیشہ کوشش کرتے ہیں قرآن سے زیادہ کوٹ کریں, حدیث سے کوٹ کریں. سب سے پہلا جو میں نے جو ایک چیز کی تھی, سب سے پہلی چیز دیکھیں, یہ میرا ویسے بھی ایک پڑھنے کا طریقہ, ہر بندے کا نا پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھیں, سب سے پہلے اس کے کنٹینٹس, سب سے پہلے جو کنٹینٹس کا پیج ہوتا ہے نا اس سے گو تھرو کریں. اس کے بعد وہ چیپٹرز کو انڈرسٹینڈ اس طرح سے کریں ان کے ناموں کے تھرو. مثال کے طور پہ اگر میں فزکس پڑھاتا ہوں, فزکس کی بات کروں, جنرل فزکس میں کیا ہے, نیوٹونین میکینکس میں کیا ہے, تھرمل فزکس میں کیا ہے, کون کون سے چیپٹرز ہیں, لائٹ ساؤنڈ اینڈ ویوز میں کیا ہے, الیکٹرسٹی اینڈ میگنیٹزم میں کیا ہے, نیوکلیئر فزکس میں کیا ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ فزکس میں میرا انٹرسٹ ہے, فزکس پڑھاتا ہوں بینگ این انجینئر. مجھے جب چیپٹر وائز پتہ لگ جائے گا کہ اس بک میں چیپٹر وائز یہ چیپٹرز ہیں, اور ان کی ترتیب پتہ لگ جائے گی, اور پھر مجھے ایک چیپٹر کے کنٹینٹس پتہ لگ جائیں گے. مثال کے طور پہ لیٹس ٹاک اباؤٹ, سپوز کر لیں فورسز کا چیپٹر ہے, فورسز کے چیپٹر میں کیا کیا سب ٹاپکس ہیں, وہ جب تک مجھے نہیں پتہ لگ جائیں گے مجھے چین نہیں آتا. میرا مطلب پڑھنے کا یہ طریقہ, اور میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح سیکوینس وائز چلیں, یہ آپ کے برین کے لیے اچھا ہے. ہیونگ ریڈ سائیکالوجی, میموری کا چیپٹر ہمیں پڑھایا جاتا ہے سائیکالوجی میں, میموری کس طرح سے بنتی ہے, ہمارا برین کس طرح چیزیں میمورائز کرتا ہے, کس طرح اس کو سسٹین کرتا ہے, یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں. جب آپ کے نا برین میں بلاکس ہوتے ہیں میموری کے, جب آپ ہر چیپٹر کا ایک بلاک بنا لیں گے نا, آپ کو اس کے کنٹینٹس پتہ ہوں گے, آپ کو سیکوینس وائز اس میں ٹاپکس پتہ ہوں گے, دیٹس بیٹر فار یور برین.
آپ کی میموری کے لیے وہ بیٹر ہے, وہ چیز زیادہ دیر سسٹین رہے گی. اب مثال کے طور پہ قرآن پڑھنا, سب سے پہلی بات قرآن کے 114 چیپٹرز ہیں, مجھے کنٹینٹس کا پتہ ہونا چاہیے. ان 114 چیپٹرز میں سے 86 مکی سورز ہیں, 28 مدنی سورز ہیں. جو 86 مکی سورز ہیں, ظاہر ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی 13 سال کی زندگی ہے وہی آنے کے بعد, وہ ظاہر ہے کہ اس زندگی کے جو حالات تھے, جو چیلنجز تھے, جو ان کے ٹاسک تھے, جو کویسچنز ان سے کیے جاتے تھے, جو مسئلے ان کو درپیش آتے تھے, وہ ان سے ریلیٹڈ ہیں. اگلے جو 10 سال مدنی دور ہے اس میں 28 سورز نازل ہوئی ہیں. مدنی سورز کی کیا تھیم ہے, مکی سورز کی کیا تھیم ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مکی سورز میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیم بلڈنگ کر رہے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی شخصیت پہ ورکنگ کر رہے تھے, پرسنالٹی پہ ورکنگ کر رہے تھے, وہ ایک ٹیم بنا رہے تھے جس نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچانا ہے, چینج لے کر آنی ہے, سوشل ریولوشن لانی ہے. لہٰذا یہ ضروری تھا کہ ان لوگ کو معرفت الہی اور فکر آخرت کا کنسیپٹ دیا جائے اور ان کے عقیدے پہ, ان کے کریڈ پہ ورکنگ کی جائے, ان کی پرسنالٹی اسٹرانگ کی جائے. عقیدہ ہماری پرسنالٹی کو اسٹرانگ کرتا ہے. دا مور یو نو اللہ سبحانہ تعالیٰ دا مور اسٹرانگر یو بیکم. یہ میرا سینٹینس یاد رکھیے گا. جتنا آپ رب العالمین کو جانیں گے آپ کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی جائیں گی, آپ زندگی میں اتنے بہادر ہوتے جائیں گے. اس لیے معرفت الہی مکی سورج زیادہ تر, مدنی میں بھی ہے, ڈیفینیٹلی ہے. تو اسی طرح فکر آخرہ, جب خدا خوفی ڈیولپ ہو جائے گی, اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر آ جائے گا, سینس آ جائے گی, ڈیفینیٹلی آپ کی پرسنالٹی میں ایسی چینجز آئیں گی آپ بھی حیران رہ جائیں گے. آپ ویجیلنٹ ہو جائیں گے, آپ بہت زیادہ خیال کرنے والے ہو جائیں گے, آپ اکاؤنٹیبلٹی کا خیال کرنے والے ہو جائیں گے. سو ریولوشنری چینجز ان لائف. تو مکی سورج کی مین تھیمز یہ دو ہیں, اور بھی ہیں لیکن مین دو ہی ہیں. مدنی سورج معاملات پہ بات کرتا ہے زیادہ, معاملات کی بات ہوئی, عبادات کی بات ہوئی, اس میں ہمارے ظاہر ایک معاشرہ بنا مدینہ میں جا کے, تو ظاہر ہے معاشرتی پہلو کو مد نظر رکھتے اللہ رب العالمین نے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بتانے تھے وہ بتائے. سورہ حجرات جیسے مدنی سورہ ہے, ڈیفینیٹلی اس میں معاشرتی ہمارے جو معاشرتی نظام ہے اسلام کا, سوشل سسٹم جو ہے ہمارا, جو مینرز ہیں, جو ایتھکس ہیں, اس حوالے سے بہت ڈیٹیل بات ہوئی. بہرحال کرکس یہ ہے کہ مکی سورج کی تھیم اور مدنی سورج کی تھیم یہ بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, بات میں نے کی تھیم پتہ ہونے کا, کنٹینٹ پتہ ہونے کا, اور سب سے پہلے نمبر آف سورج پتہ ہونے کا. نیکسٹ تھنگ وچ آئی ڈیڈ, میں یہ اپنی پرسنل اپروچ بتا رہا ہوں کہ میں نے قرآن کے جو سورج کے نام ہے وہ یاد کرنا شروع کر دی. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, سورہ فاتحہ, سورہ البقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, سورہ الانعام, سورہ الاعراف, سورہ انفال, سورہ توبہ, سورہ یونس. یہ میں نے آپ کو فرسٹ 10 چیپٹرز کے نام بتائے. میں کیا کرتا تھا, روزانہ رات سونے سے پہلے 10 چیپٹرز کے نام یاد کرتا تھا. اچھا, نیکسٹ 10 چیپٹرز, سورہ ہود, سورہ یوسف, سورہ رعد, سورہ ابراہیم, سورہ ہجر, سورہ نحل, سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف, سورہ مریم, سورہ طٰہٰ. یہ نیکسٹ 10 چیپٹرز کے نام. پھر نیکسٹ 10 چیپٹرز کے نام, پھر نیکسٹ 10 چیپٹرز کے نام. مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کے 114 چیپٹرز کے نام یاد ہیں. یہ نام یاد ہونا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے کہ اچھا سورہ نساء اس کی کیا تھیم ہے, اچھا سورہ احزاب اس کی کیا تھیم ہے. یہ وہ اسٹریٹجک طریقہ ہے اگر آپ نے دعویٰ کا کام کرنا ہے, اگر آپ لوگوں کو قرآن کوٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ چیز میں انسپائر ہوا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ آئی شوڈ بی کوٹنگ تھنگس فرام دا قرآن. یہ اسٹریٹجک طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ وہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح آپ چلیں. ہاؤ ایور اگر اس طرح آپ چلیں گے تو آپ کو کرونولوجیکل آرڈر میں قرآن کے ایٹ لیسٹ چیپٹرز پتہ ہوں گے, اور آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہوگا کہ سورہ حجرات, مثال کے طور پہ کوئی مجھے کہتا ہے کہ یار سورہ حجرات جو ہے وہ کہاں پر ہے. اب پارا وائز حفاظ کو یاد ہوتا ہے, لیکن میں نے چیپٹر وائز یاد کیا. مجھے یاد ہے کہ چیپٹر 49 از سورہ حجرات. کوئی کہتا ہے کہ سورہ یاسین کہاں پر ہے, تو آئی نو کہ سورہ یاسین از چیپٹر 36 آف دا قرآن. یہ چیز میں نے گرپ کی, کیونکہ میرا طریقہ یہ ہے کہ جب تک مجھے کنٹینٹس پہ گرپ نہ آ جائے میں آگے نہیں چلتا. اچھا, یہ میں نے آپ کو بات بتائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کون سا پڑھیں, کس اپروچ کے ساتھ پڑھیں, کیسے سمجھیں. سب سے پہلی بات, آپ سب کے لیے بہت سعادت کی بات ہوگی اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہوگی, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا, اللہ کا گفٹ ہوگا آپ کے لیے
کیونکہ قرآن از دا بک دیٹ شک دا ورلڈ، یاسین والقرآن الحکیم. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قرآن بے شک بک آف وزڈم ہے. اٹ ول چینج ایوری تھنگ ان یور لائف. اٹ ول برنگ دا، اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ موعظہ ہے، یہ شفا ہے. کس چیز کی شفا؟ جو چیز فی الصدور ہمارے صدر میں، ہمارے سینوں میں، اس کے لیے شفا ہے. روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. یہ موعظہ ہے، ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے، اور یہ گائیڈنس ہے، یہ رحمہ ہے، یہ مرسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ بلیسنگ ہے. اس لیے ان آرڈر ٹو ریڈ دا قرآن، میں 2007 میں جب قرآن پڑھنا شروع کیا، میں نے قرآن کھولا، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں عربک پڑھنا بھول چکا ہوں. کیونکہ دا لاسٹ آئی ریڈ دا قرآن، مجھے یاد آیا، یہ میں بات کر رہا ہوں 2007 کی، جب میں یونیورسٹی میں تھا. اور دا لاسٹ آئی ریڈ دا قرآن واز مے بی، شاید جب میں بچہ تھا یا او لیولز میں ہوں گا مے بی، تب میں نے کوئی قرآن کی سورہ، وہ بھی کہاں پڑھی ہوگی، کسی 40ویں پہ جا کے پڑھی ہوگی دکھانے کے لیے. ہمارے معاشرے میں 40ویں وغیرہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے نا، تو شاید اس میں جا کے پڑھی ایک روایت کے مطابق، روایتی جو ہمارا ایک کسٹم ہے اس کے مطابق. بٹ اس کے علاوہ قرآن بالکل آؤٹ آف ٹچ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو بہرحال مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں تو قرآن ہی پڑھنا بھول گیا. دین واٹ آئی ڈیڈ کہ میں نے مجھے پتا تھا، اتنا مجھے نالج تھا کہ عبد الرحمن سدیس امام کعبہ ہیں، بہت خوبصورت ان کی تلاوت ہے. تو میں نے ان کی تلاوت جو ہے وہ کہیں سے کاپی کی. ہمارا لین کا نیٹ ورک جی آئی کے میں بہت وسیع تھا، وہاں ہر چیز اویلیبل ہوتی تھی. میں نے قاری عبد الرحمن سدیس کی تلاوت جو ہے ڈاؤن لوڈ کی اور ان کو سننا شروع کیا، اور ان کو سن کے اپنا تلفظ اور اپنا ایٹ لیسٹ وہ چیز کریکٹ کرنا شروع کی. بیسک رولز تو پتہ تھے لیکن بھول چکے تھے پڑھنا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کی تلاوت سن کے اپنی تلاوت کریکٹ کرنا شروع کی. دس واز سچ اے بیوٹیفل جرنی. مجھے ابھی تک یاد ہے، میں عصر سے مغرب کا ٹائم چوز کیا تھا کہ میں روزانہ اس ٹائم بیٹھوں گا. پہلے میں ان کی تلاوت سنتا تھا، تلاوت سننے کے بعد میں ٹرانسلیشن خود پڑھتا تھا، پھر ٹرانسلیشن پڑھتا تھا، اور اس کے بعد اگر کسی چیز کی نہ سمجھ آئے تو تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتا تھا. یہ ہے اسمارٹ میتھڈالوجی. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے میں سب کو یہی سجیسٹ کروں گا. دیکھیں اگر آپ ڈیپر تفسیر میں جانا چاہتے ہیں دیٹ از آلسو گڈ، بٹ میری ایڈوائس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ قرآن کو ایک بار گو تھرو کریں ٹرانسلیشن سے. نہیں سمجھ آئیں گی کچھ چیزیں، دوبارہ گو تھرو کریں. نہیں سمجھ آئیں گی، دوبارہ گو تھرو کریں. اب میں آپ کو باری باری قرآن کی کچھ ٹرانسلیشنز ریکمینڈ کرتا ہوں، کچھ میں آپ کو قرآن کے حوالے سے دکھاتا ہوں، ان کی تفاسیر دکھاتا ہوں قرآن کی. سب سے پہلے صحیح انٹرنیشنل کی ٹرانسلیشن. دس از جسٹ اے ٹرانسلیشن، یہ صرف ٹرانسلیشن ہے. اگر آپ دیکھیں اس میں عربک نہیں ہے، دس از جسٹ اے ٹرانسلیشن. صحیح انٹرنیشنل از ون آف دی اوتھینٹک ٹرانسلیشنز آف قرآن ان انگلش. یہ کاپی میں نے دبئی سے لی تھی آن مائی وزٹ ٹو دبئی. آئی ایم ناٹ شیور یہ پاکستان میں ہے کہ نہیں، لیکن صحیح انٹرنیشنل کا سافٹ ویئر اویلیبل ہے. ابھی میں سافٹ ویئرس کی طرف آؤں گا، میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے، میں انشاءاللہ آپ کو سافٹ ویئرس پہ دکھاؤں گا. صحیح انٹرنیشنل از ریٹن تو نہیں کہنا چاہیے، ظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن جو ہے نازل کیا ہے. اس کی ٹرانسلیشن از کمپائلڈ اینڈ آبویسلی ٹرانسلیشن از ڈن بائی 3 ریورڈ سسٹرز جو آپس میں بہنیں ہیں. ان 3 بہنوں نے قرآن کی ٹرانسلیشن کی ہے، بہت اچھی ہے. اسکالرز بھی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، بہت سمپل ٹو انڈرسٹینڈ ہے. اس کے علاوہ دا نوبل قرآن، ڈاکٹر محسن خان اور تقی الدین ہلالی، بہت اچھی ٹرانسلیشن ہے انگلش میں. اور اس کے بریکٹس میں جب آپ، ابھی میں آپ کو سافٹ ویئر میں دکھاؤں گا، ایکچولی جو بریکٹس ہیں نا اس کے، ایک ورس ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے اور ایک ورڈ کے آگے بریکٹ لگا ہوا ہے اور بریکٹ میں کچھ الفاظ لکھے ہیں. وہ جو بریکٹس ہیں نا وہ تفسیر ہے، تفسیر قرطبی سے انہوں نے بریکٹ میں ایک ویو دیا ہوا ہے. وہ قرآن کے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی ٹرانسلیشن نہیں ہے، وہ تفسیر ہے بریکٹ کے اندر. یہ میں نوبل قرآن کی بات کر رہا ہوں جو کہ ڈاکٹر محسن خان اور ڈاکٹر تقی الدین ہلالی نے دونوں نے مل کے کمپائل کی ہے یہ ٹرانسلیشن. بہرحال دس صحیح انٹرنیشنل از جسٹ اے ٹرانسلیشن. یو کین ایزیلی گو تھرو دا ٹرانسلیشن. دیکھیں اس میں عربک نہیں ہے، آپ صرف ٹرانسلیشن پڑھیں. آپ کو کچھ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، کچھ باتوں پہ کویشچن ریز ہوگا، کہیں پہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ لینگویج اللہ تعالیٰ کی بہت ظاہر اسٹرکٹ ہے، اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں، اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے ایک آیت سے. دیکھیں ساری ٹونس قرآن میں اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واز اپ اگینسٹ ہو، دی اسٹیٹس کو آف دا سوسائٹی.
who were living a life of insolence, who were living an irresponsible life. They didn't want to change. They didn't want کہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیچنگز دے رہے ہیں وہ معاشرے میں آ جائیں, کیونکہ they were afraid کہ ان کا اسٹیٹس کو خراب ہوگا اور ان کی چودراہٹ جو ہے وہ خراب ہوگی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وعدے کیے کہ آپ اسلام میں اللہ آپ کو اور عزت دے گا, لیکن they were up against رسول اللہ. ابو جہل کی بات کر رہا ہوں, ابو لہب کی بات کر رہا ہوں. اس لیے قرآن میں اگر بہت اسٹرانگ لینگویج آپ کو نظر آتی ہے کفار کے حوالے سے, ڈس بلیورس کے حوالے سے, یاد رکھیں ڈس بلیور کون ہے. کفار وہ ہیں جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور وہ منہ پہ دعوت جو ہے ریجیکٹ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ نبی ہیں, ان کو واضح ہو چکا ہے نبی ہیں, لیکن وہ منہ پہ ریجیکٹ کر رہے ہیں, وہ سازشیں کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہدایت کا نور ہے یہ ختم ہو جائے اور انہی کا سسٹم رہے, ایکسپلائٹیشن ہوتی رہے, وومن کو کوئی رائٹس نہ ملے. سو دے آر بیسیکلی دی ایول سائڈ. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت ٹون استعمال کی ہے قرآن میں. یہ ہرگز بھی یہ مت سمجھیے کہ قرآن ہمیں نان مسلم سے نفرت سکھا رہا ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے انفیکٹ سورہ صف میں ہمیں حکم دیا کہ وہ نان مسلمز جو نیوٹرل ہیں, جو کوئی تمہارے لیے پرابلمز ہرڈلز کریٹ نہیں کر رہے ہیں, جو تمہارے اینیمیز نہیں ہیں, ان کے ساتھ بہت حسن سلوک کرو. وہ انسان ہیں, آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, انسانیت میں تمہارے بھائی بہن ہیں. تو اس لیے پلیز, یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیوں کافر کیوں کہا گیا. بھئی کافر اسے کہا گیا ہے, آپ ایسے کریکٹرز کو مائنڈ میں لے کر آئیں نا جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور وہ مان ہی نہیں رہے تھے, وہ تلے ہوئے تھے, اپنی ضد پہ تلے ہوئے تھے. تو اس لیے ضروری ہے ان کو وارن کرنا, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وہ ٹون بہت ضروری ہے. اس لیے گھبرانا نہیں ہے آپ نے. مطلب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار مجھے ٹون بہت اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے بہت غصے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے نا. ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کریشن سے بات کرتے ہیں, محبت سے بھی بات کرتے ہیں, وارننگ کے انداز میں بھی بات کرتے ہیں, اپنا غضب بھی ظاہر کرتے ہیں, ہیومینٹی کو بار بار ان کی اوقات بھی یاد دلاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے, اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو ایک بار گو تھرو کریں ٹرانسلیشن کے ساتھ. اٹ ول ٹیک یو لائک اے منتھ مے بی. ڈونٹ وری, کویشچنز آ رہے ہیں, آئی نو بہت آئیں گے, میرے ذہن میں بھی بہت آتے ہیں. آپ ایک بار یہ تو تسلی ہو جائے گی نا کہ یار مجھے پتہ ہے قرآن میں ایٹ لیسٹ اتنا مجھے پتہ ہے کہ کیا ہے. تو میری یہ اپروچ ہے کہ ایک بار گو تھرو کریں, پھر گو تھرو کریں. دوسری اپروچ یہ ہے کہ آپ جیسے میں نے پڑھا تھا, ٹرانسلیشن کھولی, ٹرانسلیشن پڑھی, عربک کے ساتھ ٹرانسلیشن آپ نے پڑھی, جہاں پہ اٹک گئے کوئی بات نہیں سمجھ آئی, تفسیر دیکھ لی, کسی سے پوچھ لیا, کال کر کے پوچھ لیا. اب میں آپ کو پراپر بتاتا ہوں. دیکھیے یہ ہے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن قرآن کی. معانی القرآن الکریم, یہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی ہے. یو کین سی اٹ لفظ بائی لفظ معنی, ورڈ بائی ورڈ. اٹس ویری ایزی, ویری سمپل. میں آپ کو بلکہ کچھ جو ہے وہ پڑھ کے بھی دکھاتا ہوں. دیکھیے یہ اس وقت میں نے کھولا ہوا ہے سورہ کہف, پارہ نمبر 16 سے ہم سٹارٹ کریں. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. اب ہم اس کی ورڈ بائی ورڈ جو ہے وہ ٹرانسلیشن ذرا دیکھتے ہیں. ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن جو ہے اس کی کیا ہے. قال, اس نے کہا. قال ورڈ بائی ورڈ, اس نے کہا. کیا, لم اقل, نہیں میں نے کہا تھا, لم اقل نہیں میں نے کہا تھا, لکا تجھ سے, انکا تحقیق تو یعنی بے شک تو, انکا سپرلیٹو ڈگری یعنی بے شک تو, لن ہرگز نہیں, لن ہرگز نہیں, تستطیع کر سکے گا, استطاعت سے نکلا نا, تستطیع کر سکے گا, معیہ میرے ساتھ, صبرا صبر. ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن ہے. اس سے آپ کو عربک کے, اب جیسے قولا کتنا کامن ورڈ ہوا ہے, ورڈ یوز ہوا ہے قرآن میں. قولا کا مطلب ہے اس نے کہا, لکا تجھ سے, انکا بے شک تو. اسی طرح یہ دیکھیے, قولا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. قولا اس نے کہا, ان اگر, سألتک میں سوال کروں آپ سے, عن شیء کسی چیز کے بارے میں,
کسی چیز کی بابت بعدہا اس کے بعد فلا تصاحبنی تو نہ آپ ساتھ رکھنا مجھے قد بے شک تحقیق بلغتا تو پہنچ گیا ہے من لدنی میری طرف سے عذر کو. ایک ورڈ کی ٹرانسلیشن اور سینٹینس کی بھی آپ کو سمجھ آ رہی. ایک تو یہ طریقہ ہے, اگین میں آپ کو دکھاؤں گا, دس از ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن حافظ صلاح الدین یوسف. کوئی اور بھی آپ لے سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگتی. ایک طریقہ یہ ورڈ بائی ورڈ آپ ٹرانسلیشن پڑھیں گے, آپ دیکھیں گے اس سے آپ کی عربک بھی امپروو ہوگی, آپ کو کچھ کامن ورڈز کے میننگز بھی پتہ لگ جائیں گے, ٹرانسلیشن بھی پڑھ رہے ہیں, جہاں سوال اٹھا وہاں کیا کرنا ہے. اچھا یہ تو القرآن الکریم. میں نے تفسیر ابن کثیر, ون آف مائی فیوریٹ اینڈ ویری اوتھینٹک علمی تفسیر ہے, صحابہ کی تفسیر ہے. یہ 10 والیومز ہیں تفسیر ابن کثیر. یہ دیکھ لیں ایک والیوم اتنی موٹی ہے. یہ والی جو والیوم ہے دس از والیوم نمبر 8. اٹ از فرام سورہ الاحزاب ٹو سورہ دخان, یعنی چیپٹر 33 ٹو چیپٹر نمبر 41 آئی بلیو سورہ دخان. تو اس طرح اس کی 10 والیومز ہیں. یہ ایک والیوم ہے, مثال کے طور پہ یہ میرے پاس ایک اور والیوم ہے, دس از والیوم نمبر 10. یہ پارہ نمبر 30 کو بھی کور کرتی ہے, 29 کو بھی کور کرتی ہے, والیوم 10. تفسیر ابن کثیر کا ایک مزاج ہے, میں ابھی آپ کو باقاعدہ ایک سورہ پڑھ کے دکھاؤں گا تفسیر ابن کثیر سے. آئی لو تفسیر ابن کثیر. جب بھی مجھے صحابہ کا اوپینین اور صحابہ کے اوپینین دیکھنا چاہیے اور حدیث کے مطابق تفسیر دیکھنی چاہیے, ڈیفینیٹلی جب وہ ریکوائرڈ ہے تو میں اس کو رجوع کرتا ہوں. جب مجھے تھوڑا سا سوشل ایسپیکٹ سے کسی آیا کا میننگ سمجھنا ہوتا ہے آج کے معاشرے کے مطابق, تو میں ریفر کرتا ہوں مولانا مودودی تفہیم القرآن. علمی تفسیر کے لیے آئی آلویز ریفر ٹو تفسیر ابن کثیر, اینڈ فار a view with regards to social issues اور ایک سوشالوجی کی نظر سے جب قرآن کی ورسز کو میں نے سمجھنا ہوتا ہے تو مولانا مودودی کا مجھے بہت انداز پسند ہے. انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے جو ہے وہ قرآن کے ایک سبجیکٹ کو لے کے بتایا کہ کس طرح یہ ہمارے معاشرے میں کس طرح امپلیمنٹ ہو سکتی ہے بات, یا ہمارے معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں کیا کیا ایشو نظر آتا ہے اور قرآن ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے. سو تفہیم القرآن جو ابھی میں آپ کو لیپ ٹاپ پہ انشاءاللہ دکھاؤں گا, دس از تفسیر ابن کثیر. ابھی میں آپ کو اس میں سے ایک پوری سورہ بھی پڑھ کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اینڈ دین دس شارٹ تفسیر از سو امیزنگ. دس از ڈیفینیٹلی مائی موسٹ فیوریٹ. احسن البیان حافظ صلاح الدین یوسف. دیکھیں بالکل فرقہ وارث سے بری ہو کے, ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ آپ کو منع کریں گے یہ تفسیر نہ پڑھیں, یہ تفسیر نہ پڑھیں, یہ تو فلانے فرقے کی ہے, تو فلانے فرقے کی ہے. کو خدا خوفی کرنی چاہیے ہمیں. ہماری انٹینشن اللہ تعالیٰ کے جو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو میسیج دیا ہے وہ سمجھنے کی ہے. فرقہ وارث سے بری ہو کے اس تفسیر کو آپ پڑھیں, بہت آسان ہے ماشاءاللہ, اوتھینٹک ہے, ٹو دا پوائنٹ ہے. ابھی میں آپ کو کھول کر اس میں سے کچھ جو ہے وہ پڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ دکھاتا ہوں. دیکھیے مثال کے طور پہ اب یہ ایک ہی جلد میں ساری تفسیر ہے. اس کی زبردست بات یہ کہ یہ ایک ہی جلد میں ساری کی ساری تفسیر ہے. اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ سورہ یاسین جو کہ بہت مشہور ہے, بہت فیمس ہے, ہم سارے پڑھتے ہیں. سورہ یاسین ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ شاید ریسائٹ کی جاتی ہو, یا سورہ رحمان, یہ 2 صورتیں بہت ریسائٹ کی جاتی ہیں. سورہ یاسین میں نے کھولی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس کا دیکھ لیجئے پورا وہ لے آؤٹ ہے. یہ قرآن ہے, یہ سائٹ پہ تفسیر ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, یہ ٹرانسلیشن ہے. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی, بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. اوکے اب یہ آگے دیکھیے, یہ نمبر 4, یہ نمبر 5 اور یہ نمبر 6, یہ جو حاشیہ ہے نمبر 4, نمبر 5, نمبر 6, یہ یہاں پر آپ کو ملے گا نمبر 4, یعنی یاسین کے آگے نمبر 4 لکھا ہے تو نمبر 4 کے آگے اس کی تفسیر ہے. بعض نے اس کے معنی یا رجل یا انسان کے کیے ہیں, بعض نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام, اور بعض نے اسے اللہ کے اسماء حسنہ میں سے بتلایا ہے. یاسین کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ سب اقوال بلا دلیل ہے. یہ ان کا ویو ہے کہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے, کہ نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, نہ یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے,
اور نہ ہی یہ رجل یا انسان کے معنی ہے۔ یہ بھی ان حروف مقطعات میں سے ہی ہیں۔ حروف مقطعات یعنی الف لام میم ہا میم، یہ حروف مقطعات، اور ان کے میننگ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اسی طرح والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، یعنی یہ حاشیہ نمبر 5 اگر ہم ادھر آئیں، یا قرآن محکم کی جو نظم و معنی کے لحاظ سے محکم یعنی پختہ ہے۔ اور پھر یہ جو ہے انک لمن المرسلین، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، یعنی اس کی انہوں نے جو تفسیر بیان کی وہ یہ کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے، اس لیے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے تھے کہ لست مرسلا، تو تو پیغمبر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر، اب آپ کو یہ واضح ہو گیا یہ بات اوپینین مل کے کہ اللہ نے جو قسم کھائی ہے وہ ان کے جواب میں کھائی ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے تو پیغمبر نہیں ہے، اللہ نے اتنی بڑی قسم کھائی کہ میں قرآن حکیم کی قسم کھا رہا ہوں کہ یہ پیغمبر ہے۔ دس ٹیلز یو، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ جس ٹون میں بات کرے نا اس ٹون میں آپ کو قرآن سمجھائے گا، اور آپ کے سامنے قرآن کا وہ معنی سامنے آئے گا تفسیر پڑھ کے جو اصل میں اللہ تعالیٰ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تفسیر کا مطلب یہ کہ اللہ کی کیا مراد ہے، ادروائز تو ہر بندہ قرآن سے کچھ بھی میننگ لے سکتا ہے۔ ہم نے یہ جاننا ہے کہ اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ تو جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں آپ اس چیز میں ڈوب جاتے ہیں، آپ اس سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، اس ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں کہ قرآن میں ایک ایک چیز کتنی ویل ڈیزائنڈ ہے۔ اللہ نے ہر موقع پہ ایک بات کی ہے، ہر موقع کے مطابق کی ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، دیکھیں اب سورہ البقرہ میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو لوگ کو نہیں سمجھ آتے، جب وہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا کیا میننگ ہے، طلاق کے جیسے مسائل ہیں، اس حوالے سے بہت اچھے انہوں نے ویوز دیے ہوئے۔ جیسے میں آپ کو یہ ایک ورس جو ہے وہ سناتا ہوں، اور اس کے بعد دیکھیں جو ورس ایبروگیٹ ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ ایبروگیٹڈ سے مراد ہے منسوخ شدہ، اس کی جگہ ایک نیا حکم آ گیا، وہ انہوں نے کلیئرلی بتایا کون سا حکم منسوخ ہے اور اس کی جگہ کون سا نیا حکم آ چکا ہے۔ یہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی جو تفسیر ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا یہ جو ورس ہے ہم یہ پڑھتے ہیں، دیکھیے یہ ہے ورس نمبر 232، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ، یہ میں ورس نمبر 232 پڑھ رہا ہوں، يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ورس نمبر 232، لیٹس ریڈ اٹس ٹرانسلیشن ہے جی کہ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کریں جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں۔ یہ کتنا کمپلیکس مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں، حلالہ کا جو کنسیپٹ ہے اس پہ کتنا ڈیفرنس اوپینین ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کو یہ ورس دکھائی ہے کہ اب ان کا ایک اوپینین ہے احادیث کے مطابق۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ حاشیہ نمبر 4 کی طرف میں آ رہا ہوں۔ اس میں مطلقہ عورتوں کی بابت ایک تیسرا حکم دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد، عدت یعنی پہلی یا دوسری طلاق کے بعد اگر سابقہ خاوند بیوی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کو مت روکو۔ یہ ان کا اوپینین ہے، اور آگے انہوں نے کچھ حدیث کوٹ کی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تو عورت کے بھائی نے انکار کر دیا، جس پر یہ آیت اتری، صحیح البخاری حدیث نمبر 5130 ہے۔ میں آپ کو یہ آیت خود انٹینشنلی بتائی ہے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں قرآن میں ہیں جو کمپلیکس ہیں، آپ کو بغیر تفسیر کے، بغیر کسی ٹیچر کے، بغیر کسی فقیہ کے سمجھ نہیں لگیں گی۔ اچھا اب مثال کے طور پہ مجھے ابھی بھی نہیں کلیئر ہوتا کہ یار ابھی بھی بات مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ حنفی اسکول آف تھاٹ کچھ کہہ رہا ہے، مالکی شافی اسکول آف تھاٹ کچھ کہہ رہا ہے۔ اچھا لیٹ می کال مائی فیوریٹ عالم دین، ابھی نہیں کروں گا، ایک مثال دے رہا ہوں۔ میں کیا کرتا تھا، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ہو گئے، ڈاکٹر زبیر صاحب ہو گئے، سب سے زیادہ میں حافظ انس بھائی کو کال کرتا تھا۔ میں ابھی حافظ انس نظر بھائی کا نمبر ملاؤں، انہیں کال کروں، کال کر کے کہوں کہ انس بھائی میں سورہ البقرہ کی ورس 232 پڑھ رہا تھا، اس میں یہ جو ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنی عدت گزار لیتی ہے 3 طلاقوں کے بعد، اس کے بعد وہ اپنے پریویس خاوند کے ساتھ جانا چاہتی ہے، پریویس خاوند یعنی وہ پہلے بھی مطلقہ تھی،
پریویس خاوند سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر کیا ہے اس کے بارے میں حکم. تو یہ پھر انس بھائی سے میں پوچھوں گا. یا جو بھی اس آیت میں حکم ہو رہا ہے, میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ہے, آیا وہ پریویس خاوند کی بات ہو رہی ہے یا کیا بات ہو رہی ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, سیاق و سباق کیا ہے, یہ میں عالم دین کو کال کر کے پوچھوں گا. ایک ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ کوئی امام ہو سکتے ہیں, وہ کوئی اسکالر ہو سکتے ہیں, لیکن اسکالر کا ہونا بہت ضروری ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو ڈیفینیٹلی اسکالرس کی ضرورت ہے ہمیں. یس, آج کل بہت آسان ہو چکا ہے, تفاسیر بھی موجود ہیں, سافٹ ویئرز بھی موجود ہیں, لیکن سٹل بندے کا ہوتا ہے نا کہ میں کسی سے ڈسکس کروں. عالم دین میرے پاس الحمدللہ 2 سے 3 ٹیچرز ہیں جن سے میں ہمیشہ پوچھ لیا کرتا ہوں کہ آپ مجھے سمجھائیے, یہ بات ذرا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ میں نے خود آپ کو انٹینشنلی ایک ایسا حکم دکھایا ہے جو ڈفرینس آف اوپینین ہے جس کے بارے میں, اور ظاہر ہے کہ جو عام آدمی پڑھے گا تو شاید اس کو سمجھنے میں مشکل ہو. لیکن کوئی سورہ اتنی سمپل ہے, جیسے میں آپ کو اگر سورہ العصر کھول کے دکھاؤں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کی تفسیر بھی بہت چھوٹی ہوگی ظاہر ہے, اور اس کو سمجھنا کتنا آسان ہے, اس میں کوئی کمپلیکس بات نہیں ہے. والعصر زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں. اللہ انسان کو کہہ رہا ہے تم سب خسارے میں ہو سوائے کن کے, الا الذین آمنوا, جو ایمان لے کر آئے. یعنی ایمان باللہ والرسول, قیامت پہ, اینجلز پہ. یعنی ایمان ایک ایسا انسان کے لیے ایسی چیز ہے کہ جو بندہ ایمان لے آتا ہے خسارے سے بچ جاتا ہے. یہ کتنی سنسیریٹی سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بتا رہا ہے. وعملوا الصالحات, اور جو نیک اعمال کرتا ہے. یعنی لک ایٹ دا ٹون آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ خسارے سے بچانا چاہ رہا ہے ہمیں, ہمارا رب, اور کہہ رہا ہے عمل صالح کرو. وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں. وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. امام شافعی کہتے تھے کہ اگر صرف یہ سورہ ہی لے لی جائے اور اس کو سمجھ لیا جائے تو قرآن پڑھنے کی جو ہے پورا کا پورا قرآن اس میں جو ہے وہ آ چکا ہے, اس ایک سورہ میں, 3 ورسز کی سورہ میں. اوکے, جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں. جسٹس کا پہلو ہے, پیشنس کا پہلو ہے, لائف سکلز کی بات ہو رہی ہے, لائف کے ٹولز کی بات ہو رہی ہے کہ حق کے ساتھ زندگی گزارو, حق کو فیور کرو, انٹلیکچولی آنیسٹ رہو, انٹلیکچولی ڈس آنیسٹی کی طرف مت جو, اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو. کتنے پہلو نکلتے ہیں اس ایک بات سے, یعنی کتنا کچھ آپ سوچ سکتے ہیں اس ایک بات سے, اور جب تفسیر پڑھیں گے آپ کے سامنے وہ ٹریجر آئے گا. تو یہ سمپل ہے. وہ سورہ البقرہ کی میں نے خود آپ کو ایک آیت دکھائی جو جس کے لیے فقیہ کی مدد چاہیے آپ کو, اور تفسیر کی مدد چاہیے. یہ سمپل آپ کو سمجھ آ گیا, لیکن اسی طرح آپ تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کی تفسیر میں بھی جا سکتے ہیں. تو دس از حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ. دعا کریں, فوت ہو چکے ہیں, اللہ جنت نصیب کریں انہیں, ان کا صدقہ جاریہ. بیان یہ ہے احسن البیان, ایزیلی اویلیبل ان مارکیٹ, بیوٹیفل, کمپریہنسو, ٹو دا پوائنٹ, اینڈ ان ون, اس کی ایک جلد ہے, تو ویری کنسائز. I will suggest you this, highly recommend this. Okay, next, تفسیر ابن کثیر میں نے آپ کو دکھا دی, صحیح انٹرنیشنل میں نے آپ کو دکھا دی. اب ذرا ہم آتے ہیں کوئی سافٹ ویئرس کی طرف. میں اب آپ کو لیپ ٹاپ کی طرف لے کر جاتا ہوں. اچھا, یہ ایک فولڈر میں نے کھولا ہوا ہے لیپ ٹاپ میں, اس میں دیکھ لیجیے احسن البیان. یہ میرے پاس سافٹ کاپی میں بھی ہے احسن البیان. یہ ایگزیکٹ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو ہارڈ کاپی میں دکھایا ہے. یہ دیکھیے سافٹ کاپی میں جا کے میں سورہ البقرہ کھولتا ہوں. سورہ البقرہ یہ آپ کے سامنے آ گئی, اور یہ آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی عربک ہے, اور یہ ٹرانسلیشن ہے, اور یہ تفسیر ہے. جیسے مثال کے طور پہ لیٹس اوپن اینی رینڈم آیا آف سورہ البقرہ. اوکے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ورس. جی, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے ہرگز صبر نہ ہو سکے گا, اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمیں زمین کی پیداوار اور ساگ, ککڑی, گیہوں, مسور اور پیاز دے. آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ, وہاں میں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی. اب یہ اس کی تفسیر, یہ نمبر 4 جو آگے لکھا ہے یہ اس کی تفسیر ہے. لیٹس ریڈ کہ نمبر 4 میں وہ کیا پوائنٹ لے کر آتے ہیں. نمبر 4, یہ قصہ بھی اسی میدان طی کا ہے
مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں ہے بلکہ کوئی ایک اور شہر ہے، کوئی ایک شہر ہے۔ مطلب یہ، اچھا یہ مصر کی جو بات ہو رہی ہے نا، یہ شاید یہاں پر ورس میں کوئی یہ مصرن، یس، اہبطوا مصرن فإن لکم ما سألتم، یعنی اس کی جو ٹرانسلیشن کی نا، اچھا شہر میں جاؤ۔ اب یہ مصرن سے مراد مصر شہر نہیں ہے بلکہ ایک شہر ہے بس، تو مصر سے مراد یہاں ایک مصر نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت اور استکبار پر مبنی تھا، اس لیے ان کے انداز میں اس انداز میں ان سے کہا گیا تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہیں۔ مشکل ہے تھوڑی سی اردو اس کی، کبھی کبھی میں بھی اسٹرگل کرتا ہوں، لیکن یہ کہ اچھا ہے آپ کی اردو بھی اچھی ہو جائے گی اگر آپ اردو میں اس کی تفسیر دیکھیں گے، اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ اور انگلش میں نے آپ کو ابھی سافٹ ویئرز میں نے دکھانے ہیں، انگلش میں میری کیا ریکمنڈیشن ہے۔ اس طرح ہی دیکھیں، ویری ٹو دا پوائنٹ تفسیر، جہاں پہ حدیث کے حوالے سے تفسیر ہے وہاں حدیث کا ویو لے کر آئیں گے۔ اب یہ دیکھیے، نصارہ اور نصران ان کی جمع ہے، اس کا مادہ نصرت ہے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑا۔ ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، نحنو انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصارہ کہا جاتا ہے، جن کو عیسائی بھی کہتے ہیں۔ تو ناؤ یو نو کہ نصارہ ورڈ کہاں سے نکلا ہے، تو دیٹس ہاؤ یو ول انشاءاللہ نو۔ اب جیسے سائبین، سابی کی جمع، یہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتداء کسی دین حق کے پیرو رہے ہوں گے، اس لیے قرآن میں یہودیت و عیسائیت کے ساتھ ان کا بھی ذکر آیا ہے۔ لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یا یہ بھی کسی بھی دین کے پیرو نہ رہے، اس لیے لا مذہب لوگوں کو سابی کہا جانے لگا۔ نا یو نو کہ سابعین جنہیں کہتے ہیں نا، انگلش میں سابی کنہیں کہتے ہیں۔ اور یہ ذکر کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ یہ دیکھیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ اور کوئی اداسی۔ کچھ لوگ یہ ورس لے کر آئیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ دیکھو یہاں پہ پیغمبروں پہ ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے وہ نان مسلم جو توحید میں ہیں، یعنی ایک کرسچن اگر ایک گاڈ پہ بلیو کرتا ہے اور فکر آخرت یعنی قیامت کے ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو کرتا ہے اور اچھا انسان ہے، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ کلمہ پڑھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئے۔ اب اس غلط فہمی کا ازالہ جو ہے وہ تفسیر میں کرتے ہیں اب دیکھیے یہ ویو آ رہا ہے، بعض جدید مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی لگی ہے، اور اس سے انہوں نے وحدت ادیان یعنی یونٹی آف آل فیتھس کا فلسفہ کشید کرنے کی مذموم سعی کی ہے۔ یعنی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ غلط فہمی ہے اکارڈنگ ٹو حافظ صلاح الدین یوسف، انہوں نے اپنا ویو دیا اور تفسیر سے پھر ثابت کریں گے یہ کہ یہ بات کیوں غیر مناسب ہے، غلط ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا فرض نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں کلمہ ضروری ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ مائی پوائنٹ از کہ کہیں پہ آپ کنفیوز ہو جائیں یا کوئی آپ کو قرآن کی ورس کوٹ کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھو قرآن میں یہ واقعہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے، تو فوراً تفسیر کی طرف جائیں، اس سے ڈسیو نہ ہو۔ سارے لوگ قرآن کوٹ کرتے ہیں، آپ کو تو کل کو کوئی بھی قرآن کوٹ کر دے گا، آپ کیا کریں گے؟ آپ مان لیں گے فوراً سے؟ نہیں، یو ہیو ٹو یوز یور انٹیلیجنس۔ آئیں ریسرچ کریں، دیکھیں کہ اس کا میننگ کیا ہے اور اوتھینٹک تفاسیر کی طرف آئیں۔ اوکے، دس از وائی آئی ایم ٹیلنگ یو، یہ تفسیر ماشاءاللہ میرے نزدیک بہت اوتھینٹک ہے، اور یہ اس غلط فہمی کا ازالہ بھی کر رہی ہے، اور آگے انہوں نے سمجھایا ہے کہ یہ بات کیوں درست نہیں ہے۔ اوکے، سو یس، احسن البیان میں نے آپ کو دکھائی۔ اسی طرح لیٹ می شو یو تفہیم القرآن، سید مودودی۔ میں نے آپ کو کہا تفہیم القرآن میں کب استعمال کرتا ہوں؟ جب بھی مجھے معاشرتی پہلو دیکھنا ہوتا ہے، مجھے قرآن کی امپلیکیشن دیکھنی ہوتی ہے۔ ایک تو ہے نا تفسیر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، صحابہ نے بتا دیا اس ورس کا یہ مطلب ہے، اس کے لیے تفسیر ابن کثیر۔ اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، یا اس سے کیا کیا مزید اینگل مجھے کس اینگل سے دیکھنا ہے، یا کیا کیا مزید پوائنٹ مجھے پتہ لگتا ہے، اور ہماری سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے اب اس چیز کو ہم امپلیمنٹ کریں۔ فار دیٹ آئی ٹرن ٹو تفہیم القرآن۔
تفہیم القرآن یہ میرے پاس PDF فارمیٹ میں ہے. لیٹ می اوپن مائی موسٹ فیوریٹ سورہ، سورہ یوسف، جو میں نے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کی بس میں پڑھی تھی. ڈیوو بس میں اپنی یونیورسٹی جا رہا تھا اپنے شہر سے، اور میں نے سورہ یوسف کی تفسیر 6 گھنٹے کے سفر میں پڑھی. میں کہتا ہوں کہ دیٹ واز ون آف دی بیسٹ میموریز آف مائی لائف. سورہ یوسف نے رلا دیا تھا مجھے. تو یہ سورہ یوسف کی، اچھا مولانا مودودی کی تفہیم کی بیسٹ بات یہ بھی ہے کہ وہ ہر سورہ کے شروع میں اس کا زمانہ نزول، اس کا سبب نزول بتاتے ہیں، جو ابھی میں آپ کو ایک سافٹ ویئر میں بھی دکھاؤں گا. اور میں جب بھی کوئی سورہ پڑھنے لگتا ہوں، دیکھیں یہ میرے سامنے ایک سافٹ ویئر کھلا ہوا ہے، دا نوبل قرآن. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیح انٹرنیشنل انگلش ٹرانسلیشن. یہ سافٹ ویئر میں اگر آپ لیفٹ پہ دیکھیں تو ساری سورہز ہیں. اگر کسی بھی سورہ پہ آپ کلک کریں، یہ دیکھیے انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. The Arabic in this program is unique in that it is clear, large and easy to read. It includes surah introductions by Sayyid Abu Lala Maududi. یہ جو میں نے آپ کو مودودی صاحب کی تفہیم القرآن دکھائی نا، اس میں دیکھیں سورہ یوسف، زمانہ نزول اور سبب نزول، پھر مقاصد نزول ہے. تو یہ ان کا خاصہ ہے مولانا مودودی کا کہ انہوں نے سورہ کی ایک تھیم بتا دی شروع میں. اگر کوئی پوری سورہ نہیں بھی پڑھے گا اور صرف اس انٹروڈکشن کو گو تھرو کر لے گا، اسے ایٹ لیسٹ یہ پتہ لگ جائے گا کہ سورہ میں کیا کیا ہے. اب دیکھیے کس خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا ہے. جیسے میں اب سورہ یوسف یہاں سے کھولتا ہوں اس سافٹ ویئر سے. اس سافٹ ویئر کا نام ہے دا نوبل قرآن، صحیح انٹرنیشنل. یہ کہاں سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے؟ لیٹ می ریفر یو ٹو دا ویب سائٹ. دا ویب سائٹ نیم از ایمانسٹار IMAANSTAR.com، ایمانسٹار.com. یہ لیفٹ میں ڈاؤن لوڈز میں دا نوبل قرآن ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، خالد بن ولید میں بک ہے، حدیث ہے. دا نوبل قرآن پہ جب آپ جائیں گے، میں کلک کرتا ہوں آپ کے سامنے، دا نوبل قرآن پہ میں نے کلک کیا. یہ دا نوبل قرآن ڈاکٹر محسن خان اور تقی الدین ہلالی کی ٹرانسلیشن ہے. اوکے، دس ون. اور یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے اس وقت اس کا ایک اسکرین شاٹ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈاکٹر محسن خان کی جو یہ ٹرانسلیشن ہے اس میں بریکٹ میں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اب دیکھیں الحمدللہ رب العالمین کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ آل دا پریزز اینڈ تھینکس بی ٹو اللہ دا لارڈ آف دا عالمین. عالمین کے آگے بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے مین کائنڈ، جنز اینڈ آل دیٹ ایگزسٹ. یہ تفسیر قرطبی ہے. آپ کو جو بھی چیز بریکٹ میں نظر آئے گی ڈاکٹر محسن خان کی ٹرانسلیشن میں تفسیر قرطبی اور تفسیر ابن کثیر میں سے ہوگی. اوکے، یعنی وہ ایک شارٹ انہوں نے تفسیر کر کے مسئلے کو بیان کیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے. اچھا، یہ ہے ڈاکٹر محسن خان کا، میں نے آپ کو دکھایا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اسی میں نوبل قرآن میں آپ آگے جائیں گے تو صحیح انٹرنیشنل بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ فار سم ریزن ابھی وہ پیج نہیں کھل رہا ہے، بٹ جب آپ یہ نوبل قرآن پہ کلک کریں گے نا، آپ کے سامنے سافٹ ویئرس کھل جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ سافٹ ویئر بھی آپ کر سکتے ہیں جو ابھی میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، صحیح انٹرنیشنل کا. اور اسی طرح میرے پاس دوسرا سافٹ ویئر، آئی ایم ناٹ شیور ہے کہ نہیں، ڈاکٹر محسن خان والا ابھی نہیں ہے، لیکن یہ والا میرے پاس ہے. آلموسٹ سیم ہے لیکن ٹرانسلیشن بس ڈفرینٹ ہے. سافٹ ویئر کی ورکنگ سیم ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ اس میں سرچ کا فنکشن بھی ہے. کوئی چیز سرچ کرنی ہے آپ نے، آپ سرچ کر سکتے ہیں. جیسے لائف، میں ابھی لکھ رہا ہوں لائف. اچھا، یہ سارے ریفرنسز کھل گئے لائف کے حوالے سے، جہاں جہاں ورڈ لائف یوز ہوا ہے. اب میں سورہ زمر کھولتا ہوں، یہاں لائف کہاں ہے؟ اوکے. So Allah made them taste disgrace in worldly life, but the punishment of the hereafter is greater if they knew. اسی طرح worldly life، میں لکھ رہا ہوں worldly life. اب میں دیکھتا ہوں کہ worldly life کہاں پہ بات ہوئی ہے. اچھا، Allah extends provision for whom He wills and restricts it, and they rejoice in the worldly life, while the worldly life is not compared to the hereafter except brief enjoyment. یہ میں نے سرچ کیا، worldly life آیا. یہ آیت ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. یہ ورس کھل گئی میرے سامنے. تو یہ سرچ کا فنکشن بھی ہے، فیوریٹس بھی ہیں، میں فیوریٹس میں بھی ڈال سکتا ہوں. کانٹینٹس کی طرف واپس آتا ہوں. مثال طور پہ سورہ البقرہ. سورہ البقرہ یہ مولانا مودودی کا انٹروڈکشن ہے اس سافٹ ویئر میں. کون سا سافٹ ویئر ہے؟ دا نوبل قرآن. کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں؟ ایمانسٹار.com. یہ آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں. وائی دا نیم البقرہ، یہ آ گیا، سیکوینس آ گیا. اٹ از اے مدنی سورہ. ٹھیک ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آ گیا. بہت زبردست آپ کو کلیئرنس ہو جائے گی اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. اچھا، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بعد تھیم آ گئی. تھیم ہے اس کی گائیڈنس. ٹاپکس آ گئے، ٹاپکس اینڈ دیئر انٹر کنیکشن. فار ایگزامپل
1 سے 20 ورڈز تک یہ دیکھیں کتنا زبردست انداز میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ بلیورز، ڈس بلیورز اور ہپوکریٹس کی بات ہوئی ہے کہ تینوں کی کیا خصلتیں ہوتی ہیں. ہپوکریٹس منافقین ہیں، ڈس بلیورز وہ ہیں جو ریجیکٹ کر دیں ٹروتھ کو، بلیورز وہ ہیں جو ایمان لیں. ان تینوں کی خصلتیں کیا ہوتی ہیں اللہ نے پہلی 20 ورسز میں بتائی ہیں. اگلی 21 سے 29 جو ورسز ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انوائٹ کرتے ہیں مین کائنڈ کو گائیڈنس کی طرف، اور اس میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گریٹنس کے بارے میں باتیں ہیں. اور پھر ورس 30 to 39 آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ. اوکے، آئی ہوپ اٹس ویزیبل ان کیمرہ. یہ آدم علیہ السلام کی سٹوری ہے، ورس 30 to 39. اس کے بعد آگے چلیں تو ورس 40 سے ورس 120 کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جوز کی کچھ مسٹیکس کی بات ہو رہی ہے، جو اس دور کے جوز ظاہر ہے ان کی جو مسٹیکس تھیں، قبلہ کی ڈائریکشن چینج کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ورس 142 to 152 چینج آف قبلہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا ہے. اور اس کے بعد ورس 153 to 121 کیا تھیم، 251 ورس 153 to 251 کیا تھیم ہے وہ ساری ہے. یعنی مائی پوائنٹ آف شوئنگ یو دس از کہ مولانا مودودی نے کتنی محنت کر کے ورسز کو تھیم وائز ڈیفائن کیا ہے. اب جیسے میں آپ کے سامنے ایک اور سورہ چلیں توبہ کھول کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں اس میں بھی ورس 1 to 137 میں کیا ڈسکورس ہے، ورس 38 to 72 میں کیا ڈسکورس ہے، ورس 73 to 129 میں کیا ڈسکورس ہے، یہ انہوں نے بتایا. ٹھیک ہے، اس طرح ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سورہ توبہ کا، کانکویسٹ آف عربیہ، کانکویسٹ آف مکہ کا ذکر کیا یہاں پہ. سو اٹ آل بیکمز سو کرسٹل کلیئر ٹو یو کہ قرآن کے خاص چیپٹر کی کیا تھیم ہے، اور اس طرح آپ کو یاد بھی رہ جائیں گے ان کے موضوعات. تو دس از اے ونڈرفل سافٹ ویئر، دا نوبل قرآن. اور جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ضرورت پڑے کہ میں نے اچھا کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، مجھے اب تفسیر پڑھنی چاہیے، تو تفسیر کھول لیں. تفسیر ابن کثیر آپ کے پاس ہو، مولانا مودودی کی تفہیم القرآن آپ کے پاس ہو، حافظ صلاح الدین یوسف کی تفسیر آپ کے پاس ہو. اچھا، میں نے آپ کو مولانا مودودی کی کمنگ بیک ٹو تفہیم القرآن، یہ تفہیم القرآن ہے. یہ دیکھیں اس میں انہوں نے نقشہ بھی دکھایا ہوا ہے کہ نقشہ قصہ یوسف علیہ السلام. اسی طرح یہ قرآن کی ورسز ہیں، یہ ٹرانسلیشن ہے، اور نیچے ان کی یہ اس طرح سے تفسیر ہے. مولانا مودودی کا اوپینین ہے بیسیکلی. علمی تفسیر تفسیر ابن کثیر ہے، یاد رکھیں. اور اگر آپ نے امپلیمنٹیشن کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے تو یس مولانا مودودی میں ریفر کر رہا ہوں اس حوالے سے. اوکے، اسی طرح دیکھیے میرے پاس تفسیر ابن کثیر ہے، یہ اردو میں آپ کو نظر آ رہی ہے، جلد 3 میں کھول رہا ہوں. تفسیر ابن کثیر کین بی ایزیلی ڈاؤن لوڈیڈ فرام kitabussunnat.com. یہاں اور بھی بہت سی تفاسیر ہیں، بٹ تفسیر ابن کثیر ڈیٹیل ان اردو. یہ دیکھیے کتنا اچھا انہوں نے کنٹینٹس میں موضوع کے مطابق، دیکھیں تفسیر سورہ رات، یہ موضوع ہے کہ ہر ورس کا ایک خاص موضوع ہے، یا کچھ گروپ آف ورسز کا ایک خاص موضوع ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام باتیں حق ہیں، یہ پہلا موضوع ہے. آسمان اور عرش کی تخلیق، یہ دوسرا موضوع. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان، یہ تیسرا موضوع. انکار قیامت کا بیان، یہ چوتھا موضوع ہے. عذاب کا وقت مقرر ہے، یہ 5واں موضوع ہے. ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، یہ 6واں موضوع ہے. سو آن اینڈ سو فورتھ، یہ تفسیر سورہ رات ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں، یہ اس کا سٹائل ہے، یہ ورس ہے، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، اور نیچے ظاہر ہے کہ موضوع کے مطابق یہ دیکھیں برادران یوسف کا مایوسی کے بعد مشورہ. میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں تاکہ مزید ہمارے سامنے کلیئر ہو. یہ دیکھیے یہ ٹاپک ہے برادران یوسف کا مایوسی کے بعد مشورہ. یہ آیت 80 سے آیت 82 میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہ اس کی تفسیر باقاعدہ انہوں نے بیان کی ہے، اور احادیث بھی کوٹ کریں گے، صحابہ کے اوپینین بھی لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ ان کا سٹائل ہے امام ابن کثیر کا. دیٹس وائی دس از این علمی تفسیر، اٹس ویری اوتھینٹک. تو یہ تفسیر ابن کثیر بھی آپ نے دیکھا میرے پاس اردو میں پڑھی ہوئی ہے PDF فارمیٹ میں. تفسیر سعدی بھی ہے، یہ تفسیر سعدی دیکھیے، یہ تفسیر سعدی، یہ بھی kitabussunnat.com سے آپ کو مل جائے گی. یہ بھی بہت زبردست تفسیر ہے، اوتھینٹک ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے. لیکن یہ کہ میں تفسیر ابن کثیر کی طرف ریفر کرتا ہوں زیادہ، حافظ صلاح الدین یوسف کی بیان القرآن، احسن البیان ہو گیا، اور مولانا مودودی کی طرف. پھر یہ انگلش میں بھی میرے پاس ہے. اچھا، اسی طرح اسلام 360 میں بھی ماشاءاللہ یہ تمام تفاسیر آپ کو مل جائیں گی. ویری گڈ ایپ اسلام 360. اچھا، کبھی انگلش میں کسی نے پڑھنا ہے تو Q تفسیر m.qtafsir.com، یہ آپ کے سامنے ہے. یہاں دیکھیے یہ بھی تفسیر ابن کثیر ہے بیسیکلی. جیسے لیٹس اوپن سورہ البقرہ.
سورہ البقرہ اوپن کی, یہ اس کے چیپٹرز کھل گئے. وچ واز ریویلڈ ان المدینہ, ورچز آف سورہ البقرہ اینڈ سورہ آل عمران. سورہ البقرہ واز ریویلڈ ان المدینہ. دا ڈسکشن آف دا انڈیویجول لیٹرز یعنی حروف مقطعات. لیٹس ریڈ دس, یہ میں اوپن کرتا ہوں. اوکے. The individual letter in the beginning of some surahs are among those things whose knowledge Allah has kept only for himself. یہ پہلا سنٹینس ہے. This was reported from Abu Bakr, Umar, Usman, Ali and Ibn Mas'ud. دیکھیں جب 4 صحابہ کا ویو آ رہا ہے, ابو بکر کا, عمر کا, عثمان کا, علی کا, 5 کا انفیکٹ, اینڈ ابن مسعود رضی اللہ عنہم. It was said that these letters are the names of some of the surah. It was also said that they are the beginnings that Allah chose to start the surah Quran with. پھر مجاہد جو ہے نا, یہ بھی ایک مفسر ہیں, ابن عباس کے اسٹوڈنٹ تھے مجاہد. خاصف stated that Mujahid said the beginnings of the surah such as Qaf, Swad, Ta, Sin, Mim and Alif, Lam, Ra are just some letters of the alphabet. Some linguists also stated that they are letters of the alphabet and that Allah simply did not cite the entire alphabet of 28 letters. For instance, they said one might say my son recites. اب یہ جتنی بھی بات ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کچھ کو سمجھ نہ لگے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, چلیں سپوز کر لیں آپ کو نہیں سمجھ لگ رہی یار یہ کیا بات کر رہے ہیں, تو ایک اسکالر کو کال لگا لیں یا کوئی اور تفسیر کی طرف چلے جائیں, مولانا مودودی کی تفہیم کھول کر دیکھیں, حروف مقطعات کی ڈسکشن. اوکے, سو اٹس آل اباؤٹ یور اسٹرگل. اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے میں جتنی آپ اسٹرگل کریں گے اتنا ریوارڈ بھی ہے, اتنی تسکین بھی ملے گی, اتنا آپ دین کو سیکھیں گے بھی, دوسروں کو بھی سکھائیں گے. ہم ہر چیز میں اسٹرگل کر لیتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ہمیں کہیں قرآن سمجھنے میں اسٹرگل کرنی پڑے تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں. تو ہمت نہیں ہارنی ہے, آپ نے اسٹرگل کرنی ہے, سیکھنا ہے قرآن کو, جو سمجھ نہیں آ رہی اس کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو یہ m.qtafsir.com, یہ میں نے آپ کو ویب سائٹ بھی دکھا دی, اس کی طرف میں ریفر کرتا ہوں. اور سمپلی اگر آپ نے quran.com میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں, یہاں پہ کتنی ٹرانسلیشن ہے یہ دیکھیے گا. یہاں پر میں جاتا ہوں, سوری یہاں پر نہیں, اس کا ایک اور فنکشن ہوگا. میں کوئی سورہ چلیں, پہلے کوئی سورہ کھولتا ہوں میں, سورہ زمر چلیں میں کھولتا ہوں, چیپٹر 39 سورہ زمر میں نے اوپن کی. اب یہ سائٹ پہ دیکھیے گا, پلے کا بٹن ہے, کاپی کا بٹن ہے, تفسیرز کا بٹن ہے. یہ میں نے جب اس پہ تفسیر پہ جب میں نے کلک کیا تو یہ انگلش, ٹھیک ہے, انگلش تفسیر. اب یہ ظاہر ہے کہ انگلش تفسیر, انگلش مختصر تفسیر آ جائے گی. اسی طرح نیچے ہم جائیں تو ٹرانسلیشن بھی ڈیفینیٹلی ٹرانسلیشن بھی ہوں گی, مختلف ٹرانسلیشنز. یس ہیئر وی گو, ٹرانسلیشنز پہ اگر میں کلک کروں, اوکے یہ تھوڑا سا انہوں نے سیٹنگز چینج کی ہیں. یس ہیئر وی گو, سیٹنگز میں جائیں گے ہم, چوز ٹرانسلیشن. اب یہاں پہ دیکھیں انگلش کتنی زیادہ آ رہی, صحیح انٹرنیشنل, تقی الدین ہلالی, عبدالحلیم مفتی, تقی عثمانی, ڈاکٹر غالی, محسن خان. سو یو کین کمپیئر ڈفرینٹ ٹرانسلیشنز. کبھی کبھی آپ ایک ورڈ کے ڈفرینٹ میننگز دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس ٹرانسلیٹر نے کیا اس کی جو ہے وہ تفسیر. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے ایک دفعہ دیکھنا چاہا کہ یار یہ اس کی مختلف ٹرانسلیٹرز نے کیا ٹرانسلیشن کی ہے. چلیں الہاکم التکاثر یا ویل لکل ہمزۃ لمزہ, یہ والی میں آپ کو دکھاتا ہوں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, اٹ از چیپٹر نمبر, just give me some time, الہمزہ. here we go, ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اب یہ جو آپ کے سامنے ٹرانسلیشن آ رہی ہے یہ کس کی ہے؟ ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب, دا کلیئر قرآن ٹرانسلیشن کا نام ہے. انہوں نے ہمزہ اور لمزہ, یہ جو ورڈ ہے نا ہمزہ اینڈ لمزہ, ہمزہ کی ٹرانسلیشن کی ہے سلینڈرر, لمزہ کی ٹرانسلیشن کی ہے بیک بائٹر. اب میں کمپیئر کرنا چاہتا ہوں کہ باقیوں نے کیا کی ہے. لیٹس اوپن, ٹرانسلیشنز میں جاؤں گا, صحیح انٹرنیشنل پہ ٹک کیا, ڈاکٹر محسن خان پہ ٹک کیا, عبدالحلیم پہ ٹک کیا جو کہ کچھ فیمس ہیں, مفتی تقی عثمانی پہ ٹک کیا, تفہیم القرآن پہ ٹک کیا, چلیں یوسف علی کو بھی دیکھ لیتے ہیں, ان پہ ٹک کیا. ٹھیک ہے جی, ٹک ہو گیا. آپ ذرا ادھر آ جائیں, لک ایٹ دس, سب کی آ گئی. ایک نے کہا ہے وہ ٹو ایوری سلینڈر اینڈ بیک بائٹر, ایک نے کہا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا وہ ٹو ایوری بیک بائٹر اینڈ ڈیرائڈر, وہ ٹو ایوری فالٹ فائنڈنگ بیک بائٹر. دیکھیں مولانا مودودی نے تھوڑے اور انداز سے, وہ ٹو ایوری فالٹ فائنڈنگ, یعنی فالٹ فائنڈر ہے یہ بندہ, چھوٹی چھوٹی فالٹس لوگوں کی تلاش کرتا ہے
اور ان فالٹس کو پکڑ لیتا ہے, پھر لوگوں کو تانے دیتا ہے. کتنی خوبصورت چیز آپ کے سامنے واضح ہوئی, فالٹ فائنڈنگ بیک بائٹر. اچھا, عبد الحلیم نے بھی کہا وہ ٹو ایوری فالٹ فائنڈنگ بیک بائٹر. یوسف علی نے کہا وہ ٹو ایوری کائنڈ آف اسکینڈل مانگرر اینڈ بیک بائٹر. تو انہوں نے اسکینڈل مانگرر کا ذکر کیا. اچھا, صحیح انٹرنیشنل میں آ جائیں تو وہ ٹو ایوری اسکارنر اینڈ موکر. اٹ میکس اٹ ایون مور سمپل. اسکارنر کون ہوتا ہے, مورنر کون ہوتا ہے؟ لیٹس سی. اسکارنر سے کیا مراد ہے جی؟ اسکارنر کا مطلب ہے پرسن ہو ایکسپریسز کنٹمپٹ اور ڈسڈین فار سم ون اور سم تھنگ, یعنی جو ہر وقت کسی میں فالٹس فائنڈ کرے اور ان کی فالٹس فائنڈ کر کے انہیں سکارن کرے, انہیں ڈس لائک کرے. اور موکر, آبویسلی موکر از سم ون ہو ماکس, ہو لائکس ٹو ماک. اور یہ آج کے دور میں جو روسٹنگ کلچر چل چکا ہے کہ ہر ایک کو پکڑو اور اس کو روسٹ کر کے رکھ دو اور لوگوں کو ہنساؤ روسٹ کر کے, دے شوڈ ٹیک ہیٹ فرام دس ورس, وہ ٹو ایوری اسکارنر اینڈ موکر. بیک بائٹر بھی ہے, موکر بھی ہے, اسکارنر بھی ہے, ڈیرائڈر بھی ہے, فالٹ فائنڈر بھی ہے. یہ ساری باتیں آپ کو مختلف ٹرانسلیشن سے پتہ لگ رہی ہیں. دیکھیں میں نے ساری ٹرانسلیشنز کھول کے آپ کو کمپیئر کرایا. قرآن پڑھنا کتنا آسان ہو چکا ہے بردرز اینڈ سسٹرز. کتنی نعمتیں اللہ کی, ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, ہمارے پاس ٹائم ہے. میں حیران ہوتا ہوں, وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, ٹو دا پوائنٹ بات بتائیں, جو گھر بیٹھ کے 5-5 گھنٹے نیٹ فلکس کی ٹی وی سیریز دیکھتے ہیں. جو ارطغرل دیکھنے پہ آئیں, تو ارطغرل ویسے مجھے بھی پسند ہے, اس پہ پورا ہم نے ایک شو کیا ہے. بہرحال میں ایک چیز کمپیئر کر رہا ہوں کہ جو ارطغرل دیکھنے پہ آئیں تو 10-10 ایپیسوڈ دن میں دیکھ جائیں, لیکن قرآن کی جب بات آئے تو وہ کہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. جسٹ اے کمپیریزن. اسی طرح جو یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے میں تو کتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں, اسکرول کرتے جائیں, برانڈز دیکھتے جائیں, مطلب کتنا ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں آن لائن شاپنگ میں, برانڈز دیکھنے میں, پیجز دیکھنے میں, انسٹا دیکھنے میں. لک ایٹ دس, اللہ نے کتنا آسان کر دیا قرآن پڑھنا. ایک ایک چیز آپ کمپیئر کر سکتے ہیں, اس خزانے کو پا سکتے ہیں, آپ اس سمندر میں ڈبکی لگا سکتے ہیں. کتنا وزڈم آپ کو ملے گا. سوچیں کہ کیا کہاں کہاں سے آپ کی پرسنالٹی گرومنگ ہوگی. قرآن آپ کے دل کو چھو جائے گا, آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے, لیکن ٹائم نکالنا ہے, اسٹرگل کرنی. ساری سورسز آپ کے سامنے. کیا جواب دیں گے آپ اللہ کو کل قیامت والے دن کہ اللہ میں نہیں پڑھ سکا, آج کے دور میں, انٹرنیٹ کے دور میں قرآن نہیں سیکھ سکا, میں نہیں پڑھ سکا. واٹ از یور آنسر؟ اسپیشلی میں یوتھ سے مخاطب ہوں. کیا قبر میں آپ کیا آنسر کریں گے جا کے کہ نہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا, میں نے ناولس پڑھ لیے, ہیری پاٹر پڑھ لیا, لارڈ آف دا رنگ, سب کچھ میں نے پڑھ لیا, لیکن یہ سب کچھ میرے سامنے تھا, ویب سائٹس میرے سامنے تھیں, اپرچونیٹیز میرے سامنے تھیں, میں نہیں پڑھ سکا. یعنی مینول ہی نہیں پڑھ سکے آپ اپنا. اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے, اللہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے, وہ ہی نہیں پڑھ سکے آپ. کتنا بڑا لاس ہے, کتنا بڑا لاس ہے. کسی دور میں بردرز اینڈ سسٹرز جانا پڑتا تھا دور چل کے, کسی شیخ کو, کسی اسکالر کو جا کر پکڑنا پڑتا تھا. پکڑنے سے مراد ہے ان کی کلاسز میں بیٹھنا پڑتا تھا, سیکھنا پڑتا تھا. سب کچھ اویلیبل ہے. جو نہیں سمجھ آیا اسکالر کو کال لگائیں, اسکالرس کی محفل میں جائیں. یس, اسکالر سے بھی سیکھیں جا کے, میں منع نہیں کر رہا, وہ تو بہت ہی افضل درجہ ہے, کیونکہ اسکالرس کی محفل میں جا کے قرآن پڑھنا اس کی ایک الگ ہی فیلنگ ہے, ایک الگ ہی انرجی ہے. لیکن یہ سب چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی. اس کے بعد کوئی جواز نہیں بنتا, اس کے بعد کوئی بہانہ نہیں بنتا. قسم سے وی ول بی آسکڈ اباؤٹ دس, آئی ایم ٹیلنگ یو دس. تو یہ Quran.com امیزنگ ویب سائٹ, یو کین کمپیئر ڈفرینٹ ٹرانسلیشنز آف دا قرآن تھرو دس, یو کین گیٹ سو مچ نالج. بہرحال ٹو وائنڈ اٹ اپ بردرز اینڈ سسٹرز, دیکھیں میرا آج کا پرپس تھا آپ کو ایک گائیڈ لائن دینا ہے قرآن کس طرح سے پڑھنا ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں, سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی سمپل ٹرانسلیشن کھولیں, پڑھنا شروع کر دیں. سافٹ ویئر کھولیں, روزانہ پڑھیں, سافٹ ویئر سے پڑھیں. مصحف چاہتے ہیں یہ اس سے پڑھ لیں, ٹھیک ہے. سمپل ٹرانسلیشن پڑھیں, جہاں پہ اٹکیں وہاں پہ یہ احسن البیان, صحیح حدیث کی روشنی, وہاں پہ جا کے اس کی تفسیر دیکھ لیں. وہاں سے بھی نہ سمجھ آئے کسی کو کال لگا لیں. مزید اس کی تفسیر میں, اس کی ڈیپتھ میں ڈوبنا چاہتے ہیں تو پھر تفسیر ابن کثیر انگلش میں 10 والیومز ہیں, اردو میں 5 والیومز ہیں, وہ بھی میں نے آپ کو دکھائی. تفہیم القرآن مولانا مودودی کی ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کچھ مشکل نہیں ہے. اب میں آپ کو لاسٹلی بس صرف ایک مثال دوں گا کہ تفسیر ابن کثیر جو ہے اس کا سٹائل میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ میں کھولنے لگا ہوں سورہ نون, اوکے, چیپٹر 68, 29ویں پارے میں سورہ ملک کے بعد سورہ نون ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. ٹرانسلیشن نون by the pen and by what they یستور. یستور سے کیا مراد؟ We'll come to it. You by the grace of your Lord are not insane and verily for you will be reward that is not ممنون. کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھیے، پہلے نون کا ذکر آ گیا کہ نون حروف مقطعات میں سے، پھر دی ایکسپلینیشن آف دا پین آ گیا کیونکہ والقلم کا ذکر ہے نا، قلم، پین سے کیا مراد ہے؟ کنسرننگ اللہ اسٹیٹمنٹ والقلم بائی دا پین the apparent meaning is that this refers to the actual pen that is used to write. It is the pen. This is like Allah saying اقرأ وربک الاکرم. Read and your Lord is the most gracious. الذی علم بالقلم, who has taught by the pen. Therefore this statement is Allah swearing and alerting his creature to what he has favored them with by teaching them the skill of writing through which knowledge is attained. اللہ تعالیٰ انسانیت کو باور کرا رہے ہیں کہ تم پڑھ لکھ کے اب جو ایروگنٹ بن گئے ہو، سائنس کے تھرو اللہ کو ریجیکٹ کر رہے ہو، یہ تمہیں پڑھنے لکھنے کی ایبلٹی کس نے رکھی ہے تم میں رائٹنگ کی ایبلٹی جانوروں میں نہیں ہے، تم میں کس نے رکھی ہے؟ اشرف المخلوقات کس نے تمہیں بنایا؟ اس کی قسم اللہ کھاتے ہیں اس قلم کی کہ یہ رائٹنگ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائی ہے. لک ایٹ دس دا ڈیپتھ ان دا قرآن. اوکے، وما یسترون اینڈ بائی وٹ دا یستور. اب ابن عباس کا یہ ویو آنے لگا. ابن عباس مفسر قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. ابن عباس، مجاہد اینڈ قتادہ، یہ تینوں مفسر ہیں، گریٹ مفسرین. all said that this means what they write. یستور سے مراد ہے what they write. السدی said the angels and the deeds of the servants they record. یعنی اینجلس کی بات ہو رہی کہ جو وہ لکھتے ہیں، سرونٹس کے ڈیڈز جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں. ثابت ہو گیا کہ رائٹنگ سے یہاں پہ کیا مراد ہے. تو یہ سٹائل ہے ابن کثیر کا. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ فرام الولید ابن عبیدہ بن الصامت that he said my father called for me when he was dying and he said to me verily I heard the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say verily the first of what Allah created was the pen and he said to it write. The pen said oh my Lord what shall I write? He said write the decree and whatever will throughout eternity. ثابت ہو گیا کہ یس اس پین سے مراد وہ پین بھی ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے حکم دیا تھا کریٹ کر کے کہ سب کچھ لکھ دو. اور پھر اس کی بہت اچھی ڈسکشن، انٹرسٹنگ ڈسکشن آگے آتی ہے. اوکے، پھر یہ دی ایکسپلینیشن آف دا اسٹیٹمنٹ ویریلی یو آر آن این ایگزالٹیڈ کیریکٹر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی بات ہو رہی، اس کی تفسیر ڈیٹیل میں اس کا بیان آ جائے گا. تو یہ دیکھیے، یہ نا ایک سٹائل ہے تفسیر ابن کثیر کا کہ صحابہ کے اوپینین حدیث سے جو ہے وہ ظاہر ہے تفسیر واضح کی، اور اس طرح پھر ڈیٹیل میں بتایا کہ کیا مطلب ہے ان ورسز کا. دیٹس وائی آئی آلویز ریفر ٹو تفسیر ابن کثیر. اب دیکھیے اسی طرح اگلا ٹاپک آ گیا، prohibition of giving in to the pressure of the disbelievers and their suggestions and that they like to meet in the middle of the path. اب یہ کوئی اٹھا کے آپ کو کہے کہ دیکھو جی قرآن میں کہ نان مسلم کی سجیشنز نہ لو. کہاں لکھا ہے نان مسلم کی سجیشن نہ لو؟ یہ بات ان ڈس بلیورس کی ہو رہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، جو گڈنس کے دشمن ہیں، جو نہیں چاہتے کہ گڈنس پریویل کرے، ایکویلٹی ہو، جسٹس ہو، ایکویٹی ہو، جو انسانیت کے دشمن ہیں بیسیکلی. ان کی یہاں پہ بات ہو رہی کہ ان کی سجیشنز نہ مانیں، چاہے وہ جتنے مرضی میٹھے انداز میں بات کریں، ان کے پریشر میں نہ آئیں. پیئر پریشر کی بات ہو رہی ہے کہ ڈونٹ سبمٹ ٹو دا پیئر پریشر بیکاز اف یو ول فالو پیئر پریشر یو ول اینڈ اپ ویسٹنگ یور سیلف، یو ول اینڈ اپ ڈسٹرائنگ یور سیلف. کتنا خوبصورت پوائنٹ ہے سورہ قلم میں. اور پھر اس کو انہوں نے آگے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ بات بتائی ہے، احادیث بتائی ہیں. ظاہر ہے ابن عباس، یہ دیکھیے آ گیا نا. اب یہ جو ورڈ ہے حماز کا کیا مطلب ہے؟ حماز، ابن عباس and قتادہ both said this is slander. تو ہمازا also means slander and حماز کا مطلب ہے slander. پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ going about with نمیم، be نمیم. This refers to the one who goes around among people instigating discord between them and carrying tales in order to corrupt relations between people when they are good and pleasant. قرآن نے اس بندے کو کنڈیم کیا ہے، بھی نمیم کو. نمیم کون ہے؟ وہ بندہ جو لوگوں کے ارد گرد جاتا ہے، ڈسکارڈ پھیلاتا ہے، باتیں پھیلاتا ہے، بدگمانیاں پھیلاتا ہے. کتنی اصلاح ہوتی ہے قرآن پڑھ کے. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. قرآن خزانوں سے بھرا ہوا ہے. قرآن کی ڈیپتھ میں جو بندہ ڈبکی لگا دیتا ہے وہ پھر ویسا نہیں رہتا جیسا ہوا ہے. دیٹ پرسن کمز آؤٹ ٹو بی
a real change maker, the real human being جو he or she is supposed to be. Okay, so brothers and sisters, یہ ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کس طرح سے پڑھیں, اپروچ کیا ہونی چاہیے, ہر چیز آپ کو دکھائی, ایوری تھنگ از اویلیبل. اب ایکسکیوزز کوئی نہیں رہ جاتے, اب وہ بہانے نہیں ہیں کہ نہیں جی قرآن تو سمجھ نہیں آتا, مشکل ہی بہت ہے, یا کس کا پڑھوں جا کے. دیز آر جسٹ ایکسکیوزز, کس کا پڑھوں جا کے. ہر چیز آپ کے سامنے, مختلف ٹرانسلیشنز آپ کے سامنے, سمجھنے کی کوشش تو کریں نا. یہ سوال بعد کی بات ہے کہ تفسیر کس کی پڑھوں. تفسیر ابن کثیر فرقہ واریت سے بری, سب کا اس پہ اجماع ہے, دس از دی اوتھینٹک تفسیر. پڑھیں, سمجھیں, گھر والوں کے ساتھ پڑھیں. قرآن ول ٹرانسفارم یو, قرآن ول سیٹ یو فری. پلیز, دس از دا گریٹسٹ تھنگ دیٹ میٹرز. نالج آف اللہ, اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, قرآن میں کیا ہے. دس از دا گریٹسٹ تھنگ دیٹ شوڈ میٹر ان یور لائف. تھنگز دیٹ میٹر میں یہ میری طرف سے آپ کو سب سے بڑا میسیج ہے کہ قرآن کو سمجھیں, اللہ کی معرفت حاصل کریں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں, اللہ کے میسیج کو سمجھیں. سو آئی ہوپ کہ یو ول ٹیک دس سیریسلی اینڈ یو ول انشاءاللہ امیٹیٹ اینڈ فالو وٹ ایور آئی ٹولڈ, اور ان ایڈوائسز پہ عمل کیجیے گا. جزاک اللہ خیر بردرز اینڈ سسٹرز. مجھے بہت اچھا لگا آج کی ایپیسوڈ کر کے. آئی ہوپ کہ آپ کو بھی فائدہ ہوا ہوگا. ٹیک کیئر آف یور سیلفز, اور علم ول سیٹ یو فری. قرآن ول آنسر آل یور کویسچنز ان شاء اللہ تعالیٰ. گھبرانا نہیں ہے, پیشنس از دا کی. علم حاصل کرنے کے لیے پیشنس بہت ضروری ہے. سوال ابھریں گے, ان کو پیشنس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, لیکن کوشش یہ کہ اللہ کا میسیج سمجھ آئے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. سی یو نیکسٹ ایئر. نیکسٹ ایئر اس لیے کیونکہ 2021 شروع ہو رہا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.